नाज़रीन, दुनिया का वो मुल्क बल्कि अफ्रीका का वो मुल्क जो कि पूरी दुनिया की नजरें अपनी जानिब खींचता चला जा रहा है, जो कि अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी और कुछ ऐसी तकारीर की वजह से जाना जा रहा है जिसके अंदर एक लीडर बनकर उभरा और उसने अफ्रीका के उस मुल्क को गुलामी के उस जंगल से आजाद करवाया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्राओरे के मुल्क बुर्किना फासो की। नाज़रीन, बुर्किना फासो जिसका आपने कभी जिक्र भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक कैप्टन जो कि फौज में भर्ती होता है और फिर उसने जब देखा कि गुलामी की जंजीरों में उसका मुल्क जकड़ा हुआ है और उसके मुल्क को उसकी जरूरत है, नाज़रीन उसने अपने मुल्क को गुलामी से आजाद करवाया अपनी तकारीर से, अपनी आजादाना सोच से और नाज़रीन उस कोलोनियलिज्म के खिलाफ, ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के खिलाफ जिसकी वजह से वो गुलामी करने पर मजबूर थे, अपने मुल्क को आजादी की तरफ जो है वो एक गामजन किया। अब नाज़रीन, वही मुल्क, उस मुल्क का इब्राहिम ट्राओरे का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और नाज़रीन पाकिस्तान के साथ एक अहम तिजारती डील होने वाली है। नाज़रीन, तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसी डील होगी जिससे पाकिस्तान वेस्ट और अफ्रीका तक पहुंच जाएगा। जी हां नाज़रीन, अफ्रीका के उन ममालिक तक पहुंच जाएगा जिनको यह कहा जाता है कि वो तकदीर बदल सकते हैं ममालिक की। नाज़रीन, बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड के इम्कानात भी इस वक्त मौसूल हो रहे हैं, इम्कानात रोशन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नाज़रीन हमने उन ममालिक के साथ एक मैरी टाइम कॉरिडोर बनाने के हवाले से भी प्लानिंग कर ली है। आखिर हमें उन ममालिक से क्या मिलेगा, यह डील कब हुई है, इब्राहिम ट्राओरे का कौन सा वफ्द है जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है। नाज़रीन, उस वफ्द ने पाकिस्तान के किन ओहदेदारान से मुलाकात की है, नाज़रीन कौन सी ऐसी डील है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, कौन सी ऐसी डील है जो कि पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत भी बना सकता है। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं और ये वो चहमगोइयां है जिस वक्त हर जमान पर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से एक ऐसा इंकिशाफ किया गया है, एक ऐसी बात की गई है जो कि नाज़रीन आप सुनेंगे तो आप कहेंगे अगर ये हो गया, अगर इस चीज की पॉसिबिलिटी मौजूद है तो पाकिस्तान वाकई में मुस्तकबिल में वो वक्त दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की उभरती हुई एक आलमी मईशत के तौर पर उभरेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं बुर्किना फासो की और उस डेवलपमेंट की, उस मुआहिदे की जो कि पाकिस्तान बहुत जल्द करने वाला है। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका जो कि कभी जाना जाता था स्लेवरी के, गुलामी से, और वहां पर काले लोग हैं तो उनको बड़ी जो है वो की डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी और बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और फिर उन्होंने जितने जुल्म देखे और फिर तारीख में जितना उनके साथ बुरा सलूक किया गया और फिर नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने आवाज उठाई, इन तमाम तर लोगों ने आवाज उठाई और कालों को उनके हकूक दिलवाए। नाज़रीन, अब ऐसे ही अफ्रीका का एक मुल्क बुर्किना फासो, जहां पर यही कॉलोनियल पावर्स और ये फ्रांस हो गया, बर्तानिया हो गया, ये वहां पर आते हैं और वहां से फिर मादनियात जो है ले जाते हैं और फिर उन मादनियात को निकालने के लिए भी नाज़रीन उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं काले अफराद का इस्तेमाल किया जाता है जो वहां के शहरी हैं। और नाज़रीन तमाम तर वहां से जखीरा जो भी निकलता है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, वो गोल्ड हो गया, वहां से निकालकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल जब देखता है वहां का एक कैप्टन भर्ती हुआ एक शख्स जिसका नाम था इब्राहिम ट्राओरे, एक मुसलमान था, तो उसने कहा कि हमसे हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे ही ज़खायर छीने जा रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो छीने जा रहे हैं, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। उसकी जो सोच थी, उसकी सोच में एक जद्दत थी, उसकी सोच तब्दील थी गुलामी से, उसकी सोच पाक थी उन गुलामी से जकड़ी हुई जंजीरों वाली सोच से जो कि अपने हथियार, अपना वजूद, अपना जिस्म, अपनी रूह सौंप चुके थे उन कॉलोनियल पावर्स को जो कि वहां से तमाम तर मादनियात लेकर, वहां से निकालकर खुद को एस्टैब्लिश कर रहे थे। नाज़रीन, अब ऐसे में उसने 3 साल हो चुके हैं कि वो सदर है, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाई और फिर पूरी दुनिया की नजरें बुर्किना फासो पर नाज़रीन चली गई। ये इब्राहिम ट्राओरे वो सदर था जिसने पूरी दुनिया के अंदर आवाज भी बुलंद की, आजादी के लिए इकदाम किए और फिर रूस के सदर ने इनको बुलाया था और इनसे मुलाकात की। नाज़रीन, उसके बाद इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली और पूरी दुनिया के अंदर बुर्किना फासो इब्राहिम ट्राओरे का जो जिक्र है वो बुलंद होने लगा। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए इब्राहिम ट्राओरे का वफ्द एक पहुंचा है पाकिस्तान,
یہ توانائی معدنیات اور کانکنی کے وزیر ہیں جو کہ سربراہی کر رہے ہیں، ان کا نام ہے یعقوبہ زیبریکوبا۔ یہ ناظرین وفد کے ہمراہ پہنچے ہیں پاکستان، اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین یہ دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان کے ایک جید صحافی مشاہد حسین کی جانب سے، ناظرین یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس کے اندر ناظرین بڑی ڈیولپمنٹس ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ افریقہ کی اگر بات کی جائے، ویسٹ افریقہ کی، تو یہ ان ممالک میں شامل ہے جو کہ بہت زیادہ گولڈ کی پروڈکشن بھی کرتے ہیں۔ ناظرین پوری دنیا کے اندر اگر بات کی جائے تو پوری دنیا کے اندر 3 ممالک جو کہ 10% گلوبلی گولڈ کی پروڈکشن کرتے ہیں، سونا جہاں سے نکلتے ہیں، 3 ممالک، ان کے اندر ناظرین غانا، مالی اور برکینا فاسو شامل ہیں۔ ناظرین یہ 3 ممالک سوچے پوری دنیا کا 10% گولڈ پروڈیوس کرتے ہیں، تو اندازہ لگائیے پاکستان کی اگر ڈیل ہو گئی برکینا فاسو کے ساتھ، یہ جو وفد پاکستان میں پہنچا ہے، اگر ان کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو دیٹ ول بی اے گیم چینجر ڈیل فار پاکستان، کیونکہ ناظرین پاکستان کے آئٹمز، پاکستان کی یہاں سے ٹیکسٹائل انڈسٹری، مشینری اور دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ افریقہ کے اندر بڑی ایک تو مشہور بھی ہے، اور ٹریڈ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ان کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہے یہ پاکستانی آئٹمز کی، اور پاکستانی لوگ، پاکستانی انڈسٹریلز اور بزنس مین وہاں پر اربوں روپے اس وقت جو ہے وہ کما رہے ہیں یہی ٹریڈ ڈیلز کر کے۔ تو ناظرین برکینا فاسو کا یہ جو وفد آئے ہیں، ان کے توانائی معدنیات اور کانکنی کے وزیر کی جو صدارت میں یہ وفد پاکستان ہے، اس مختلف بات چیت کی گئی ہے، اور وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک سے جو ہے وہ ملاقات کی گئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر ناظرین بڑی اہم ڈیولپمنٹس اور بڑی اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، مختلف معاہدوں پر بات چیت کی گئی۔ اگر ناظرین پاکستان کو وہاں پر اپرچونٹی مل جاتی ہے، پاکستان وہاں کوئی کامیابی سے ٹریڈ ڈیل بنا لیتا ہے ناظرین، تو پھر پاکستان کے دن بہت جلد بدل جائیں گے۔ ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم تراوڑے نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ، اقدامات شروع کیے، کیونکہ ایک کمزور ملک، ایک وہ ملک جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہو، ایک وہ ملک جس پہ کولونیل پاورز نے آ کر رول کیا ہو، ایک وہ ملک جس پر برطانیہ، فرانس اور یہ دیگر جتنے بھی کولونیل پاورز ہیں انہوں نے آ کر لیڈرشپ کی ہو، اور پھر لوگوں کو کبھی اٹھنے نہ دیا ہو، لوگوں کو کبھی آواز بلند نہ کرنے دیا ہو، اور انہیں ہمیشہ سے جو ہے استحصال کیا ہو لوگوں کا، تو ناظرین اس غلامی سے نکلنے کے لیے پھر ان کو اس طرح طاقتور ممالک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایٹمی ملک پھر پاکستان ناظرین واحد وہ اسلامی ایٹمی ملک ہے جو کہ بڑا طاقتور تصور کیا جاتا ہے، اور ہے بھی۔ پھر پاکستان کے جو مئی میں بھارت کے ساتھ جو کشیدگی، اس کے بعد پاکستان تو پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل پاور کے طور پر جو ہے وہ ابھرا ہے۔ اب ناظرین اسی وجہ سے وفد پاکستان پہنچتا ہے، ڈیلز پر بات ہوتی ہے، ٹریڈ ڈیلز پر بات ہوتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ مستقبل کے اندر آنے والے چند دنوں کے اندر یا پھر مزید آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں گے کہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ڈیل ہو جائے پاکستان اور برکینا فاسو کے درمیان۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان نے ایک نیو میری ٹائم کوریڈور بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین بالکل آپ ٹھیک سمجھے، ایک ایسا میری ٹائم کوریڈور جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ کیوں؟ ناظرین یہ ایک ایسا میری ٹائم کوریڈور ہوگا جس کا سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اعلان کیا ہے وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور چودھری نے۔ انہوں نے اعلان کیا، اور ناظرین یہ کراچی پورٹ سے جبوتی تک یہ ایک میرین ٹریڈ کوریڈور ہوگا جو کہ پاکستان کو ایسٹ افریقن کمیونٹی کے ساتھ جوڑے گا۔ ایسٹ افریقن کمیونٹی ناظرین یہ وہ ممالک ہے جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور اس سے پھر ہم پورے افریقہ تک اپنی ٹریڈ کو پہنچا سکیں گے۔ افریقہ کی منڈی ناظرین بہت بڑی منڈی ہے، عالمی منڈی میں اگر دیکھا جائے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس کے اندر کافی بڑی تعداد میں لوگ بھی، پاپولیشن بھی کافی زیادہ ہے نا، تقریباً 500 کروڑ کی تو پاپولیشن ہے، آبادی ہے وہاں پر، اور پھر ان کے جی ڈی پی کی اگر بات کی جائے $600 بلین، $600 بلین کی اگر جی ڈی پی ہو ناظرین، تو ہم ان ممالک کے ساتھ اگر میری ٹائم کوریڈور بنائیں گے تو تصور کریں کہ پاکستان کی تجارت کہاں پر سٹینڈ کرے گی، پاکستان کو کتنی ترقی ملے گی۔ ناظرین اب پاکستان نے ایسٹ افریقن کمیونٹی سے جو ہے کراچی تک ایک میری ٹائم ٹریڈ کوریڈور بنانے کا ایک فیصلہ کیا، اور یہ وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز نے اس بات کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کراچی سے لے کر جبوتی تک ایک ٹریڈ کوریڈور بنے جو کہ ہمیں ان ممالک تک جو ہے پہنچا دے۔ اب ناظرین ایسٹ افریقن کمیونٹی کے اندر کون کون سے ممالک شامل ہے؟ کینیا ہے، تنزانیہ ہے، یوگانڈا ہے، ایتھوپیا ہے اور روانڈا ہے۔ ناظرین اب ہماری پہلے ان کے ساتھ بڑی ڈیل چل رہی ہیں، کچھ ممالک کے ساتھ ہم جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہماری مشینری وہاں
پر ہمارے ٹیکسٹائلز، فارماسیوٹیکل، زرعی اجناس اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویپنز، ہماری دفاعی ڈیلز بھی ان کے ساتھ کافی زیادہ چل رہی ہے. ابھی $1.5 بلین کے ہم نے ویپنز بھی فراہم کیے تھے کیونکہ ناظرین وہاں پر پہلی خانہ جنگیہ اور پھر UN مشنز پر جو بھیجے جاتے ہیں، ہماری فوج بھی وہاں پر کافی دیر تک جو ہے وہ جاتی رہی ہے. تو ناظرین یہ پاکستان کے لیے افریقہ کے اندر اپنی ٹریڈ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سنہری موقع ہے. یہ ٹریڈ کوریڈور جو ہوگا یہ نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا ناظرین، بلکہ گوادر پورٹ کو بھی مضبوط کرے گا. گوادر پورٹ کو، کراچی پورٹ کو ہمارے بڑا مضبوط کرے گا اور وہ خطے کے اندر ایک انڈسٹری کا سب سے بڑا ایک تجارتی ہب تصور کیے جائیں گے. بلیو می، مستقبل میں وہ دن پھر دور نہیں جب گوادر پورٹ کو سب سے بڑا تجارتی ہب تصور کیا جائے گا. ناظرین جبوتی، وہاں پر جو شپنگ پورٹ ہے وہ ایک تو سب سے بڑا پورٹ تصور کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایتھوپیا، اور ایتھوپیا کے ساتھ ساتھ صومالیہ کے ممالک سے بڑا ایزیلی وہاں پر وہ لنک ہو جاتا ہے. تو ناظرین وہاں تک اگر ہماری رسائی ہو گئی تو پھر ناظرین ہمارے لیے ایک تو لاگت بھی کم ہوگی، بجٹ بھی کم ہوگا، ڈائریکٹ سی ٹو سی ہماری ٹریڈ چلے گی. اور یہ اگر چل پڑی ناظرین تو پھر پاکستان صرف نہیں بلکہ سی پیک کو بھی ہم وہاں تک جو ہے الانگیٹ کر سکتے ہیں، وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. تو پھر پوری دنیا کے اندر یہ ٹریڈ کا ایک جال جو بن جائے گا، اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ ہب جو ہے تجارتی ہب وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ گوادر ہوگا. ناظرین اب صرف یہی نہیں بلکہ یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے اگر کامیابی سے یہ ٹریڈ کوریڈور بنا دیا تو ناظرین پھر دیٹ ول گیم چینجر. اور ناظرین ابھی بھی جس اہم ڈیلز پر بات کی جا رہی ہے اور اس جن سیکٹرز کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ یہ ٹریڈ پاکستان کرے گا، ٹیکسٹائل، زرعی اجناس، فارماسیوٹیکلز اور مشینری، اور پھر ناظرین انہی کچھ ڈیلز پر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. اور ناظرین 12 سال بعد کوئی فورن منسٹر بنگلہ دیش گیا ہے، اور ناظرین 42 کروڑ اس وقت جو عوام ہے پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی وہ ایک ہو چکی ہے. ڈسپائٹ آف آل دا ایفرٹس آف انڈیا، جس طریقے سے ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، تجارتی ڈیلز ہوئی، 6 MOUs پر دستخط کیے، اب پاکستان وہی ٹریڈ کو، وہی تجارت کو افریقہ تک پہنچا رہے. تو تصور کریں کہ پاکستان دن بدن کس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں. ناظرین اب صرف یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش نے بھارت کو ایک منہ توڑ جواب یہ بھی دیا ہے. جاتے جاتے آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مجسمے جس کے اندر پاکستان کی تذلیل کی جا رہی تھی اور ایک وہاں پر بڑے مجسمے بیوٹیفائی کر کے، گلوریفائی کر کے وہ بنائے ہوئے تھے پاکستان آرمی کے، وہ سرنڈر کے 1971 کے، تو ناظرین ان تمام تر مجسموں کو توڑ دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا. کس کی جانب سے؟ بنگلہ دیش کی جانب سے. اور ایک زناٹے دار تھپڑ ہے بھارت کے منہ پر کہ ہم بھائیوں کو الگ کرنے کی تم نے کوشش کی، اب ہم الگ نہیں ہوتے. تو ناظرین 42 کروڑ عوام کے دل جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں. بھارت پر قہر بن کر ہر لمحہ اس وقت گزر رہا ہے کہ یہ آخر ہو کیا گیا ان کے ساتھ، یہ آخر کیسے ہو گیا. پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کی شراکت داری بھی مضبوط ہو گئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سرپرائز بھی بھارت کو ملنے والے ہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.